نعمان اعجاز کی ایک انٹرویو نظروں سے گزری، اس میں ایک ماڈل ایک اداکارہ ہے، عفت عمر نام ہے ان کا. وہ خاتون جس پوزیشن میں بیٹھی تھی تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں سے ایسے ہی بکواسات سننے کو ملتے ہیں جی. اور نعمان اعجاز نے پوچھا جی سلطان صلاح الدین ایوبی پاکستان اور ترکی کا کوئی ڈرامہ بن رہا ہے، تو انہوں نے کہا سلطان صلاح الدین ایوبی ہمارا ہیرو نہیں ہے. میں نے کہا بی بی جی بالکل آپ کا ہیرو نہیں ہے. جس پوزیشن میں آپ بیٹھی ہیں، جس معاشرے میں آپ رہ رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے تو اسلامی ہیروؤں کو نہیں ماننا جی. ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری شاعر مشرق نے بڑا پیارا آپ لوگوں کے لیے کہا تھا کہ آ گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی. ظاہر سی بات ہے تو ایسی عورتیں تو ایسی ہی باتیں کریں گے. اور جس قوم میں ڈانس اچھا کرنے پر بائک ملے اور جہاد کے لیے ہتھیار اٹھانے پہ سزا، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ تو لوگ ایسے ہی بکواسات کرتے رہیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہمارا ہیرو نہیں ہے، محمد بن قاسم ہمارا ہیرو نہیں ہے، یوسف بن تاشفین ہمارا ہیرو نہیں ہے. لیکن میں بتاؤں یہ اسلامی ہیرو ہے. پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ لوگ جذباتی ہو جاتے ہو. میں نے کہا جی اسلامی ہیرو کو کوئی کہے کہ جی وہ ہمارا ہیرو نہیں ہے، یہ ہم پہ مسلط کیا گیا. صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے. 1187 میں یورپ کے متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دینے والے کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے. بیت المقدس آزاد کرانے والے کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے. فلسطین ابھی اجڑ رہا ہے، جو تمہارا ہیرو ہے نا اب جا کے بھیجو نا ان کو تاکہ بیت المقدس آزاد کرائے جی. اسلامی ہیرو نے تو بیت المقدس فتح کیا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ کے وہ عظیم فاتح اور بے مثل قائد ہے جن کی عظمتوں کے اپنے تو اپنے ہیں، غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے، اپنوں نے تو مانا ہے. تم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے اور اسلامی ہیرو ماننے سے انکار کر رہی ہو. دنیا کی تاریخ سلطان ایوبی کے تذکرے کے بغیر ادھوری ہے. پوری دنیا کی کوئی تاریخ لکھے نا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس میں ذکر نہ ہو. جہاں تک اسلامی تاریخ کا تعلق ہے، میرے خیال میں مسلمانوں بادشاہوں میں سے شاید ہی کسی کو اتنی عظمت، مقبولیت اور محبوبیت نصیب ہوئی ہو جتنی سلطان صلاح الدین ایوبی کو نصیب ہوئی ہے. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی ہر اسلامی مجاہد کے لیے اسوہ ہے. ہر مسلمان قائد کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی ایک نمونہ ہے. اور ان کی زندگی عالم کے لیے مشعل راہ ہے اور ایک سپاہی کے لیے مشعل راہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے جی. اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے تو اپنے مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں، ہمارا ہیرو نہیں ہے جی. ان میں جذبہ جہاد کھوٹ کھوٹ بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی. تو فاتح بیت المقدس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے. بی بی جی آپ کو پتہ نہیں ہے نا جی، کیونکہ آپ اس معاشرے سے دور سے بھی آپ کا واسطہ نہیں ہے. آپ کا واسطہ کوٹوں پہ ناچنے والوں کے ساتھ پڑا ہے. آپ نے کبھی مجاہدین اسلام دیکھے نہیں ہیں. آپ نے اپنے زمانے میں امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی کو نہیں دیکھا. اگر آپ یہ تعصب کی عینک اتار کر صرف خادم رضوی کو دیکھ جاتے تو آج تجھ سے یہ الفاظ ادا نہ ہوتے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہمارا ہیرو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی اسلام کا بھی ہیرو ہے، ہمارا بھی ہیرو ہے، ہر مسلمان بادشاہ کا بھی ہیرو ہے، ہر سپاہی کا بھی ہیرو ہے اور ہر جرنیل کا بھی ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.